السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله فلا مضل له. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، آج کے عنوان پر اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، آپ حضرات کو یہ بات عرض کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہماری اولادوں کو ہم تاریخ کے جو آج ہمارے سامنے بیانات کیے گئے ہیں اور تاریخ کو آپ کے سامنے کھول کر رکھا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بتائیے کہ ہمارے علماء کرام صرف خانقاہوں میں نہیں رہتے، صرف مدارس میں نہیں رہتے، بلکہ جب وقت آتا ہے تو اپنے خون کو بھی بہانا جانتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے لڑنا بھی جانتے ہیں جو ہمارے وطن عزیز پر غلط نظر رکھتے ہیں، اور اپنے وطن عزیز کے لیے ہم اپنی جان کو مٹانا بھی جانتے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جب کبھی اس چمن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. آج مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے آزادی کے 75ویں جشن کے موقع پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے مسلمان تاریخ سننے کے لیے صحیح جمع ہوں گے، اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے آئیں گے، لیکن افسوس آج بھی ہم لوگ اپنی غفلت میں ہیں اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ہم تاریخ سنیں گے اور یہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں انہوں نے کیسی اپنی قربانیاں دی ہے اپنی نسلوں کو بتائیں گے. مگر افسوس آج بھی ہم غفلت میں ہیں. میرے عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے یہ بزرگوں کے ساتھ ساتھ جو لوگوں نے اپنی کردار ادا کیے ہیں اور اپنی قربانیوں کو پیش کیے ہیں اور اپنے اس وطن کو چھوڑنے کی نوبت آئی تو وطن تک چھوڑ دیے ہیں، اگر ان کی تاریخ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہادر شاہ ظفر ہمارے سامنے ہے، جو اپنے اولاد کو، جو اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا، لیکن ایک وقت آیا جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، اور انتہائی ظلم میں ایک بات یہ بھی کر دیا کہ جب بھوک کھانے کا وقت آیا تو اپنے کشتیوں میں سجا کر ان کے اپنے بیٹوں کے سروں کو بھیجا. آج ہم لوگ تو ماشاءاللہ سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. آج ہم کو یاد رکھنا ہے ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے کام انجام دیے. بادشاہوں نے بادشاہ تو تھے مگر اپنی بادشاہت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور آگے بڑھے، اور آخر میں ان کو جب شہر سے نکالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، کتنا ہے بد نصیب ظفر اس کوئے یار کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی تجھے دفن کے لیے. آج ہم لوگوں کو اپنی تاریخ دیکھنا ہے میرے بھائی. آج ہم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ کے ساتھ ہندوستان میں جتنے لوگوں نے اپنے سر کو کٹائے ہیں، ابھی مولانا نے آپ سے سامنے دونوں انداز میں آپ کے سامنے بیان ہوا. مولانا نے تاریخ کے ساتھ بتایا اور ہمارے مفتی غیاث صاحب نے علماء کرام کی ریشمی رومال سے لے کر اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کا، یہ واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر اپنی اولادوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم کو بھی اپنے وطن عزیز سے اتنی محبت رکھنا چاہیے
اور اگر کبھی بری نظر پڑتی ہے تو ہم کو سب سے آگے بڑھ کر مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا۔ مگر افسوس ہم لوگ غافل ہے، ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں، ولیمے ہیں، شادیاں ہیں، یہی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے میدان میں ہمارے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کدھر ہیں۔ آج حکومت ہماری یہاں کی حکومت بھی ایسی ہے ماشاءاللہ سے، ہمارے جتنے مجاہدین تھے آج ان کے ناموں کو اخبار سے اڑا دیا انہوں نے، پھر سیکولر ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے، سب اپنے کو سیکولر بناتے ہیں اور سیکولر کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، اور مسلمانوں سے نفرت ایسی اندر ہے ان کے کہ ظاہر تو نہیں ہوتی، باتوں سے تو نہیں بتاتے، لیکن عمل کر کے بتا دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے وہ کتنی محبت رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے اس وقت اپنی اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تاریخ سے واقف کرائیے۔ ابھی آپ نے سنا نا، جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، پھر یاد رکھیے اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم کو یہ تاریخ، آج ہمارے سامنے جو واقعات آئیں گے انشاءاللہ ہمارے قائد بھی خطاب کریں گے اور آپ کو بتائیں گے موجودہ حالات ہمارے لیے کیسے ہے، اور ہمارے کو اس جشن کے موقع پر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور مجھے یہ واقعات شاید ہمارے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہو جائے اور ہمارے کو غیرت دلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے میں ہمارے تمام لوگوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے، میں ان تمام کی گفتگو سے صرف 2-4 منٹ لیا اور 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد جہاں اپنے کو دین کے کام کرنے والوں سے جو آپ کے دلوں میں خلیش ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور یہ علماء کرام کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موجودہ حالات میں ہم کو اپنے بزرگوں کی صحبت میں مل کر، ان کے بزرگوں سے مل کر اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے، اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو ہر وقت ان کو یہ واقعات کو سناتے رہنا۔ یاد رکھیے، بچوں کو ہم کہانیاں بہت سنا لیے، اب حقیقی چیزیں بھی سنائیے۔ سیریلہ بہت دکھا لیے، اب کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی سیریل بتائیے کہ ٹیپو سلطان نے کس انداز سے مجاہدہ کیا، اپنی گردن کٹا دی مگر جھکنا پسند نہیں کیا۔ ابھی مولانا نے فرمایا نا، ہمارے مفتی صاحب نے جیسے فرمایا، حق کے لیے لڑنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حق کو حاصل کرنا آپ کا اور میری ذمہ داری ہے، اور آپ کو حاصل کرنے کا ہمارے کو پورا اختیار ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ اور ہم آج یہ طے کر کے اٹھے کہ یہ جشن کے موقع پر ہم اپنی اولادوں کو بھی تاریخ سے واقف کرائیں گے، اسلامی تاریخ ان کے سامنے رکھیں گے، بتائیں گے کہ ہمارے علماء نے کیسی قربانی دی۔ یہ چند کلمات کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔